بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مایامتی ملازمت کے سلسلے میں شہر میں اکیلی رہ رہی تھی، جبکہ اس کے والدین گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ کوادری نام کا یہ قصبہ چائنا روڈ پر تبت کی سرحد کے قریب کھٹمنڈو سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ جس روز میں اسپتال سے گھر واپس آیا، اس کے 1-1.5 گھنٹے بعد ہی مایامتی بھی پہنچ گئی۔ وہ بہت بدحواس ہو رہی تھی۔ دریافت کرنے پر اس نے یہ افسوسناک خبر سنائی کہ میرے اسپتال سے آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد اس کے گاؤں کا ایک آدمی آیا تھا، جس نے یہ افسوسناک خبر دی کہ پہاڑ کے دامن میں کھیتوں میں کام کے دوران میں ایک پہاڑی طوطا گرنے سے اس کے باپ کا دیہانت ہو گیا ہے، جبکہ اس کی ماں شدید زخمی ہوئی ہے۔ مایامتی اسپتال سے 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آئی تھی۔ اسے صبح گاؤں جانے کے لیے تیاری کرنی تھی۔ مجھے اس حادثے کا بہت افسوس ہوا۔ زیادہ افسوس اس بات کا بھی کہ میں ابھی ٹھیک طرح سے چل پھر نہیں سکتا تھا، ورنہ مایامتی کے ساتھ ضرور جاتا۔ دن کا باقی حصہ مایامتی نے تیاری میں گزارا۔ وہ رات بھر روتی رہی اور اگلے روز صبح کی پہلی بس سے گوادری کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں نے دن کا بیشتر حصہ بستر پر لیٹے ہوئے ہی گزارا تھا۔ کسی وقت جسم کے کسی حصے میں اچانک ہی ٹیسیں اٹھنے لگتی تھی کہ میں تڑپ کر رہ جاتا۔ میری زندگی کی بھاگ دوڑ اور مار پیٹ میں گزری تھی۔ میں نے دوسروں پر تشدد کیا بھی تھا اور دوسروں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا بھی تھا، لیکن نیپالی انٹیلیجنس کے آدمیوں نے جس طرح میرے جوڑ ہلائے تھے، وہ میرے لیے واقعی عبرت کا مقام تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی طاقت تھی کہ میں نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا۔ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس تشدد کے دوران میں ہی بے گناہی کے باوجود 10 مرتبہ اعتراف جرم کر چکا ہوتا۔ میں بھی بے گناہ تھا، میں نے تشدد برداشت کر لیا، لیکن کسی ایسے جرم کا اعتراف نہیں کیا جو مجھ سے سرزد ہوا ہی نہیں تھا۔ اگلے روز میرے اندر چی کی قوت لوٹ آئی تھی اور نیلگری کی مالا بھی مجھے واپس مل گئی۔ پنڈت دھیراج کی سازش بھی بے نقاب ہو گئی تھی، اس لیے یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا، اور اگر یہ سازش بے نقاب نہ ہوتی تو نہ جانے انٹیلیجنس والے میرا کیا حشر کرتے۔ اسی روز شام کو انسپیکٹر برندرا اور اعظم خان بھی آ گئے تھے۔ رات کا کھانا انہوں نے ہمارے ساتھ ہی کھایا اور 11 بجے کے قریب واپس چلے گئے۔ میں نے ایک بات خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ جب سے ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، دنوں کچھ سہمی سی رہنے لگی تھی۔ اس کے دل میں کوئی خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ کبھی میرے پاس بیٹھی رہتی تھی اور کبھی شوبھا کے ساتھ۔ وہ اکیلی بیٹھنے سے گھبراتی تھی۔ انسپیکٹر اعظم اور برندرا کے جانے کے بعد ہم شوبھا والے کمرے میں آ گئے۔ میں بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا اور وہ دونوں میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم ایک بار پھر ہندوستان جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ برندرا اور اعظم خان سے بھی اس موضوع پر باتیں ہوتی رہی تھی۔ برندرا کا خیال تھا کہ مجھے 8-10 روز مزید آرام کر لینا چاہیے۔ دنوں آڑی ترچھی لیٹ کر اونگنے لگی تھی۔ ہماری گرفتاری کے موضوع پر اگرچہ کئی مرتبہ بات ہو چکی تھی، شوبھا کو اصل صورتحال کا علم نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ ہمیں کسی غلط فہمی کی بنا پر پکڑا گیا تھا۔ اس وقت بھی اس نے اس موضوع پر بات شروع کر دی تو پہلی مرتبہ میں نے اسے اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں اس پر اسرار چکر سے نکلنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا تھا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اگر اس مالا سے دستبردار ہوتا ہوں تو نیلگری گوتم بوش اور پنڈت دھیراج جیسے لوگوں کے قبضے میں چلی جائے گی۔ ایک طرف وہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنائیں گے تو دوسری طرف دنیا کو تباہی کی طرف دھکیلتے رہیں گے۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، شوبھا نے کہا۔ وہ کیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اپنا جاب مکمل کر لو، شوبھا بولی۔ اس طرح نیلگری مکمل طور پر تمہارے قبضے میں آ جائے گی اور کوئی دوسرا اسے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکے گا جب تک وہ جاب مکمل نہ کرے، اور نیلگری کے قبضے میں آ جانے کے بعد تم گوتم بوش کو جاب مکمل کرنے سے روک سکتے ہو۔ گویا میرے پاس اس کے سوا اور کوئی کام نہیں وہ جائے گا کہ میں ان پر اسرار شکتیوں کے ساتھ لڑتا رہوں۔ میں نے کہا، ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ گوتم بوش آج کل پھر کسی جاب پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ جاب ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے کسی فوری خطرے کا باعث بن سکے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو مجھے فوراً ہی اس کی خبر ہو جاتی۔ جاب تو کوئی نہ کوئی شکتی حاصل کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، شوبھا بولی۔ ہو سکتا ہے گوتم بوش اپنے قدم مضبوط کرنے کے لیے کوئی چھوٹا
موٹا جاپ کر رہا ہو، اس طرح اس کے ہاتھ پیر مضبوط ہو جائیں گے، وہ اپنے گرد شکتیوں کا حصار قائم کر لے گا اور پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے اندر کی شکتی سے کام لے کر اسے روکو یا نیلگری سے مدد حاصل کرو۔ نیلگری فی الحال اس سلسلے میں میری کوئی زیادہ مدد نہیں کر سکتی، میں نے جواب دیا۔ وہ کسی کو جاپ سے روک بھی نہیں سکتی، لیکن وہ تمہاری مدد تو کر سکتی ہے، تمہیں کوئی ایسا جاپ بتا سکتی ہے جس سے تم گوتم بدھ کو روک سکو۔ شوبھا نے کہا، ہاں یہ ممکن ہے وہ کسی اور طریقے سے میری مدد کر سکے، لیکن خیر میں نیلگری سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا، میں نے جواب دیا۔ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر کا گیٹ زور زور سے دڑدڑایا جانے لگا۔ میں نے دیوار گر گھڑی کی طرف دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ دروازہ دڑدڑائے جانے کا انداز بھی دوستانہ نہیں تھا۔ گیٹ کے شور کی آواز سے دنو بھی بیدار ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت ابھر آئی تھی۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا اور جب میں نے گیٹ کھولا تو 8-10 آدمی اندر گھس آئے۔ ان کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ مایامتی کہاں ہے؟ ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر بھی بڑی کرخت کی تھی۔ وہ کوادری گئی ہے اپنے گاؤں، اس کے باپ کا دیہانت ہو گیا ہے۔ لیکن تم لوگ کون ہو؟ میں نے جواب دیا، میں مایامتی کا باپ ہوں۔ اس شخص نے جواب دیا، مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر بم پھٹا ہو، میرے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے اور میں وحشت زدہ سی نظروں سے اس پستہ کامد شخص کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مایامتی اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر گاؤں گئی تھی۔ خبر لانے والا اس کے گاؤں کا آدمی تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اور نہ ہی کسی سے اس قسم کا مذاق کیا جا سکتا تھا۔ مایامتی نے پچھلی رات روتے ہوئے گزاری تھی۔ اسے اپنے ماں باپ سے بہت محبت تھی۔ وہ اکثر ان کا ذکر کیا کرتی تھی اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتے ہی اپنے باپ کے نام کچھ نہ کچھ رقم ضرور بھیجا کرتی تھی اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کے لیے تحائف بھی بھیجتی رہتی تھی۔ گزشتہ روز باپ کی موت کی خبر سن کر گھر آئی تھی تو بہت اپسٹ تھی۔ اس کی وجہ سے ہم بھی رات بھر جاگتے رہے تھے۔ دنو اور شوبھا اسے تسلی دلاسا دیتی رہی تھی اور صبح ہوتے ہی وہ پہلی بات سے گاؤں روانہ ہو گئی تھی۔ یہ لوگ گاؤں کب روانہ ہوئے ہوں گے؟ نیپال میں عام طور پر رات کے وقت لمبے سفر کی بسیں نہیں چلتی اور ان لوگوں کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا تھا جیسے لاری اڈے سے سیدھے یہیں آ رہے ہوں۔ میرا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگر واقعی مایامتی کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا تو یہ شخص کون تھا؟ ایک مرتبہ مایامتی نے مجھے اپنی فیملی ایلبم بھی دکھائی تھی اور مجھے یاد پڑتا تھا کہ اس کا باپ کچھ ایسا ہی تھا جو اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں کچھ دیر تک پستہ کامت اس شخص کے چہرے کو گورتا رہا جس نے اپنے آپ کو مایامتی کا باپ بتایا تھا۔ پھر میری نظریں اس کے چہرے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے لوگوں کے چہروں پر پھسلنے لگی۔ طویل سفر سے ان کے سب کے چہروں پر اگرچہ تھکن کے آثار نمایاں تھے لیکن ان کے ارادے کافی خطرناک نظر آ رہے تھے۔ وہ شخص خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھتا ہوا 2 قدم آگے بڑھ آیا۔ میں مایامتی کا باپ ہوں وریندر، مرا نہیں ہوں۔ میرے جیون ریکھا بہت لمبی ہے پر تو نے اپنی باتوں سے میرے جیون کا انت کر دیا۔ لیکن سچ بتا کون ہے اور تو اور میری پتری کو تو نے کہاں غائب کر دیا ہے اور تو نے اس مکان پر قبضہ کیوں کر رکھا ہے؟ میں نے مکان پر قبضہ نہیں کر رکھا، میں نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مایامتی میری دوست ہے، ہم اس کی اجازت سے اس کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں۔ کل شام تمہارے گاؤں کے ایک آدمی نے اسپتال میں بتایا تھا کہ تم کو کسی پہاڑی تودے کے نیچے دب کر مر گئے ہو۔ مایامتی بہت پریشان تھی، وہ آج صبح ہی گاؤں گئی ہے۔ جھوٹ بولتا ہے تو درپیندر گرایا، ہم شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد گاؤں سے چلے ہیں۔ اگر مایامتی صبح یہاں سے روانہ ہوئی ہوتی تو اسے دوپہر تک وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ بتا تم نے میری پتری کو کہاں غائب کیا ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میرے حواس ایک بار پھر میرا ساتھ چھوڑنے لگے۔ تم لوگ اندر جا کر دیکھو یہاں اور کون ہے؟ درپیندر نے اپنے 2 آدمیوں کو اشارہ کیا۔ 2 کے بجائے 4 آدمی دوڑتے ہوئے اندر چلے گئے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اندر سے دنو اور شوبھا کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر وہ لوگ دونوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ درپیندر کے اشارے پر 2 آدمیوں نے مجھے دبوچ لیا اور میری دنائی کرنے لگے۔ میں اپنا دفاع کرتا رہا۔ جارحیت اختیار کرنے کی صورت میں معاملہ بگڑ جانے کا اندیشہ تھا، جبکہ میرے خیال میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے بات کو سنبھالا جا سکتا تھا۔ وہ لوگ میری پٹائی کرتے ہوئے اس طرح شور مچا رہے تھے جیسے بہت بڑا محاذ کھل گیا ہو۔ شور کی آواز سن کر کچھ پڑوسی بھی آ گئے۔ کم از کم 4 مہینوں سے مایامتی کے ساتھ میرا اس مکان میں آنا جانا تھا۔ میں
مایامتی کے ساتھ کئی روز یہاں رہا تھا۔ اس گلی میں رہنے والوں نے کئی مرتبہ مجھے مایامتی کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ سب مجھے جاننے اور پہچاننے لگے تھے، لیکن اس وقت ہر شخص نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ درپندر مجھے اپنے آدمیوں کے حوالے کر کے اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد ہوئی تھی۔ میں نے پولیس کو فون کیا ہے۔ وہ خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، معاملہ اب بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ پولیس کے آنے سے پہلے بتا دے کہ میری پتری کہاں ہے تو میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا، ورنہ پولیس تم لوگوں سے معلوم کر لے گی۔ اور ایک بات سن لے، اس نے میری بالوں کو پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا، اگر میری پتری کو کچھ ہو گیا تو میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ میری بات کا یقین کرو، تمہاری بیٹی تمہاری موت کی اطلاع پا کر آج صبح گاؤں چلی گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ ایک بات پر بہرحال مجھے اطمینان ہوا تھا کہ اس نے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ اس تھانے کے پولیس والے ظاہر ہے مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن اس طرح انسپیکٹر بریندرا کو اطلاع ہو سکتی تھی اور وہ اس معاملے میں ہماری مدد کر سکتا تھا۔ درپندر میری بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس دوران میں کچھ اور پڑوسی جمع ہو گئے تھے، انہوں نے بھی مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ پولیس اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی پولیس کی ایک جیپ پہنچ گئی۔ پولیس والوں کی تعداد 4 تھی اور وہ چاروں بہت خرانٹ لگ رہے تھے۔ پولیس پارٹی کے انچارج نے پوری توجہ سے درپندر کی بات سنی۔ میں نے بھی اسے صورتحال سے آگاہ کیا، انسپیکٹر بریندرا کا حوالہ بھی دیا، لیکن وہ انسپیکٹر بریندرا کے نام سے زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ ہم تینوں کو دھکے دے کر جیپ میں ٹھونس دیا گیا۔ درپندر اور ایک اور آدمی جیپ میں بیٹھ گیا اور چند منٹ بعد ہی ہم تھانے کی حوالات میں بند تھے۔ ممکن ہے دھنو اور شوبھا کو ایک ہی کوٹڑی میں بند کیا گیا ہو، لیکن مجھے ان سے الگ رکھا گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد مجھے آفیسر انچارج کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے درپندر اپنی باتوں سے اسے میرے خلاف مضبوط کر چکا تھا۔ اس نے اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ شام ہم نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ آفیسر انچارج پہلے تو زبانی طور پر مجھ سے پوچھ گچھ کرتا رہا، پھر ہاتھوں اور پیروں سے کام لینے لگا۔ اس کا ایک ماتحت بھی اس کی مدد کر رہا تھا۔ میری چیخیں تھانے میں گونجتی رہی، لیکن ان کی تفتیش ختم نہیں ہوئی۔ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ انسپیکٹر بریندرا کو بلایا جائے یا کم از کم اسے اطلاع دے دی جائے، لیکن لگتا تھا کہ اس تھانے کا کوئی بھی اہلکار انسپیکٹر بریندرا سے نام سے واقف ہی نہیں تھا۔ ایک بڑے افیسر کا نام لے کر ہمیں تڑی دیتے ہو۔ سب انسپیکٹر نے میرے جبڑے پر ایک اور گونسا مارتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، ہم اسے بھی اطلاع دیں گے، پہلے ہم اپنی تفتیش تو مکمل کر لیں۔ اور ان کی یہ تفتیش صبح تک جاری رہی۔ 10-12 روز پہلے میں انٹیلیجنس کی مار کھا کر اسپتال میں داخل ہوا تھا اور اب یہ ایک نیا چکر شروع ہو گیا تھا۔ ان کمبختوں نے مار مار کر میرا برکس نکال دیا تھا۔ مجھے پھر حوالات میں ڈال دیا گیا تھا۔ میرے جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا، نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا جس سے خون رس رہا تھا، بائیں طرف کا جبڑا بھی پوری طرح ہل گیا تھا۔ میں حوالات کے گندے فرش پر پڑا اس صورتحال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کسی نے مایامتی کے ساتھ مذاق کیا تھا، اس کے باپ کے مرنے کی جھوٹی خبر دی تھی، لیکن وہ غائب کہاں ہو گئی؟ اسے تو دوپہر تک اپنے گاؤں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس کا باپ شام کو گاؤں سے روانہ ہوا تھا اور اس وقت تک مایامتی گاؤں نہیں پہنچی تھی۔ یہ چکر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ادھر مایامتی کو اس کے باپ کے مرنے کی اطلاع دی گئی اور ادھر گاؤں میں اس کے باپ کو کوئی جھوٹی خبر پہنچائی گئی۔ مایامتی غائب تھی اور ہماری شامت آ گئی تھی۔ دوپہر تک کسی نے حوالات میں جھانک کر دیکھا تک نہیں، اور پھر 4 بجے کے قریب یہ خوفناک اور سنسنی خیز خبر سننے کو ملی کہ کھٹمنڈو سے تقریباً 60 کلومیٹر دور آگے ڈولو کھاٹ نامی قصبے سے مایامتی کی لاش ملی ہے، جسے بہت بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ لاش ایک ویران جگہ پر پائی گئی تھی اور اس کے قریب ہی ایک سوٹ کیس بھی ملا تھا جس میں رکھی ہوئی چیزوں اور کاغذات سے مایامتی کی شناخت ہوئی تھی۔ مایامتی کا باپ درپندر بری طرح بفرا ہوا تھا۔ پولیس نے مایا کی موت کی اطلاع دینے اور لاش کی شناخت کے لیے اسے تھانے بلایا تھا۔ اسے اسپتال لے جایا گیا جہاں لاش رکھی ہوئی تھی۔ اس نے بھی لاش شناخت کر لی تھی۔ واپس تھانے میں آ کر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے قاتل گردان رہا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ صورتحال اب بدل گئی تھی۔ پہلے ہم پر الزام تھا کہ ہم نے مکان پر قبضہ کرنے کے لیے مایامتی کو کہیں غائب کر دیا تھا، اور اب سیدھا قتل کا الزام آ گیا تھا۔ اگرچہ میرے خلاف ابھی تک قتل کی باقاعدہ رپورٹ درج نہیں کی گئی تھی، لیکن لگتا تھا کہ مجھے پھانسنے کے لیے جال کو مزید مضبوط کیا جا رہا تھا۔ 6 بجے کے قریب مجھے پھر تفتیشی آفیسر کے سامنے پیش کیا گیا۔ پوچھ گچھ کے بہانے مجھ پر تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ میں اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پولیس والے میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اس مرتبہ تو ایک پولیس والے نے اپنے بیلٹ سے میری
खाल उधेड़ डाली। एक बार मैंने इसके वार से बचने की कोशिश की तो बेल्ट का बकल मेरे सर पर लगा, सर फट गया और खून बह निकला। तफ्तीशी कमरे में से हवालात की तरफ वापस जाते हुए मुझे दूसरी तरफ से लाया गया। इस तरफ भी हवालात की कोठरी थी। एक कोठरी के सामने से गुजरते हुए मैं रुक गया। शोभा फर्श पर अधमोई सी पड़ी थी। इसके कपड़े फटे हुए और बाल बिखरे हुए थे, होंठ फूले हुए और बाएं आंख तकरीबन बंद थी। रुखसार और आंख के ऊपर पेशानी सूजी हुई थी। धन्नो भी इसके करीब बैठी हुई थी। इसकी हालत भी शोभा से मुख्तलिफ नहीं थी। इसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इसका लिबास भी फटा हुआ था। सीने और बाजुओं पर सुर्ख धब्बे दिखाई दे रहे थे, जैसे इन जगहों को नोचा गया हो। इन दोनों की हालत देखकर मैं कांप उठा। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि मुझे जानबूझकर इस तरफ से लाया गया था ताकि मैं इनकी हालत देखकर अपनी जिद छोड़ दूं और कत्ल का इल्जाम कबूल कर लूं। मैं इस कोठरी के सामने रुका तो पुलिस वाले ने कोई एतराज नहीं किया। शोभा गंदे फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी थी। इसकी आंखें बंद थी। इसके करीब बैठी हुई धन्नो का सर भी झुका हुआ था। धन्नो, मैंने हौले से पुकारा तो धन्नो ने झुका हुआ सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया और फिर मुझे देखकर वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। वो मेरी तरफ लपकी तो लड़खड़ा कर गिरी और फिर एक टांग को घसीटती हुई दरवाजे के करीब आ गई और सलाखों में से हाथ निकालकर मुझे अपने साथ लिपटाने की कोशिश करने लगी। मैं भी सलाखों में हाथ डालकर इसके शाने थपथपाने लगा। ये क्या हो गया है तुम्हें? वो मेरा चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोली, इन दरिंदों ने क्या हाल कर दिया है तुम्हारा? धन्नो, मेरे होंठों से सिसकारी सी निकली। इसकी हालत मुझसे भी अबतर थी, लेकिन इसे अपनी नहीं मेरी फिक्र थी। आवाज सुनकर शोभा ने भी मुश्किल आंखें खोल दी, लेकिन अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकी थी। मेरी एक बात सुनो, मैंने कहा, तुम दोनों मेरे खिलाफ बयान दे दो, तुम लोगों को इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। नहीं हिम्मत सिंह, धन्नो बोली, तुम बेगुनाह हो। हमने भी कोई जुर्म नहीं किया। ना तो हम कोई नाकर्दा जुर्म कबूल करेंगे और ना तुम्हारे खिलाफ कोई झूठा बयान देंगे। हमें अगर सच्चाई की सजा मिल रही है तो हम किसी से रहम की भीख नहीं मांगेंगे। लॉर्ड बुड्ढा, वो अपना जुमला मुकम्मल नहीं कर सकी। मेरे पास खड़े हुए पुलिस वाले ने इसे धक्का देकर पीछे हटा दिया और मुझे धकेलता हुआ मेरी कोठरी की तरफ ले आया। दरवाजा खोलकर इसने मुझे जोरदार धक्का दिया। मैं लड़खड़ाता हुआ मुंह के बल फर्श पर गिरा। इसके साथ ही धड़ से सलाखों वाला दरवाजा बंद हो गया था। वो शाम भी गुजर गई। मैं आदमवा सा फर्श पर पड़ा रहा। मैं बार बार इस सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई बात मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। एक बात तो तय थी कि ये कोई साजिश थी, मेरे खिलाफ ना सही मायामती के खिलाफ। एक तरफ इसे इतला दी गई कि इसके बाप का देहांत हो गया है, दूसरी तरफ इसके बाप को ये कहकर भड़काया गया कि मैंने मकान पर कब्जा करने के लिए इसकी बेटी को गायब कर दिया है। इसके अलावा और न जाने क्या कुछ कहा गया होगा कि वो तैश में आ गया और दर्जन भर आदमियों को लेकर एक ट्रक पर बैठकर तवील सफर करता हुआ रात के पिछले पहर यहाँ पहुँच गया। मैं शुरू से ही समझता रहा था कि ये कोई गलत फहमी है। गाँव पहुँचकर मायामती को सूरत हाल का पता चलेगा तो वो फौरन वापस आ जाएगी और इस तरह बात साफ हो जाएगी। लेकिन वो गांव पहुंची ही नहीं थी, बल्कि रास्ते ही में वाकया एक कस्बे में इसकी लाश मिली थी। मैंने इसकी लाश नहीं देखी थी, लेकिन एक पुलिस वाले ने बताया था कि इसे बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया था। इसे मौत के घाट उतारने के लिए किसी तेजधार आले से काम लिया गया था। इसका पेट चाक कर दिया गया था और गला भी उधेड़ दिया गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि इसे किसने कत्ल किया था? वो तो बड़ी अच्छी लड़की थी, मसीहा थी, दूसरों के दुख समेटती थी। इसने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी थी। इसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। सब लोग इससे खुश थे, इसे दुआएं देते थे। फिर इसकी झोली में मौत किसने डाल दी? इसकी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। क्या इसका जुर्म ये था कि इसने मेरा साथ दिया था, सच्चाई का साथ दिया था? और धन्नो, मुझे इसकी बातों पर भी हैरत हो रही थी। हमारी शनासाई को जुमा 8 दिन ही तो हुए थे और वो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो गई थी। पुलिस वालों ने मार मार कर इसका हुलिया बिगाड़ दिया था। पुलिस वाले इससे मेरे खिलाफ बयान लेना चाहते थे। मैंने भी इसे यही मशवरा दिया था कि मेरे खिलाफ बयान देकर अपनी जान छुड़ा ले, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया था। कितना अज़म था इसके लहजे में, वो जुल्म के सामने चट्टान बन गई थी। आधी रात के करीब मुझे फिर तफ्तीशी कमरे में ले जाया गया। मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। सर से बहने वाला खून जम चुका था और दिमाग में धमाके से हो रहे थे। इस मर्तबा मारपीट कुछ कम और पूछगिछ कुछ ज्यादा हुई। पुलिस वाले मुझ पर दबाव डालते रहे कि मैं मायामती के कत्ल का एतराफ कर लूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं था तो इसका एतराफ कैसे कर लेता? तुम लोग गलत रुख पर तफ्तीश कर रहे हो, मैंने कहा। तशद्दुद के जरिए मुझसे एतराफ जुर्म कराने के बजाय तुम लोग किसी और रुख
حقوق پر کیوں نہیں سوچتے؟ مثلاً پولیس آفیسر نے مجھے گورا، تم ہی بتا دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مجھ پر یہ الزام غلط ہے کہ میں نے مکان پر قبضہ کرنے کے لیے مایامتی کو غائب کر دیا تھا۔ میں نے کہا سب لوگ جانتے ہیں کہ مایامتی میری دوست تھی اور میں کئی مہینوں سے اس کے ساتھ رہ رہا تھا، ایسی باتیں دوستی کی آڑ میں ہی تو ہوتی ہیں۔ آفیسر نے کہا یہ غلط ہے۔ میں نے جواب دیا میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں تو چند روز میں ہندوستان جانے والا تھا۔ تم لوگ انسپیکٹر بریندرا کو اطلاع کیوں نہیں دیتے؟ اس نے ایسے لوگوں کے خلاف یہاں کے قانون کی مدد کی ہے جو اس ملک کے معصوم عوام کو منشیات کے سیلاب میں غرق کر دینا چاہتے تھے۔ انسپیکٹر بریندرا سب کچھ جانتا ہے، پولیس کے دوسرے اعلیٰ حکام بھی جانتے ہیں، تم انہیں اطلاع کیوں نہیں دیتے؟ میرے خلاف اس سازش میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے جنہیں میری وجہ سے نقصان پہنچا ہے، لیکن اب بھی اگر تم لوگوں نے انسپیکٹر بریندرا یا دوسرے اعلیٰ حکام کو اطلاع نہ دی تو میں یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ تم لوگ بھی اس گناہونی سازش میں شریک ہو۔ اور میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آفیسر کا گونسا میرے جبڑے پر لگا، میں لڑکھڑا کر پیچھے گرا، میرا دماغ جنجنا گیا تھا۔ آفیسر میری طرف لپکا، میں پشت کے بل فرش پر پڑا ہوا تھا، وہ مجھے گریبان سے پکڑنے کے لیے جھکا تو میں نے لیٹے ہی لیٹے دونوں پیروں سے اس کے سینے پر زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ چیختا ہوا پیچھے جا گرا۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ ان پولیس والوں سے بھلائی کی توقع نہیں تھی، یہ لوگ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ نتائج کی پرواہ کیے بغیر میں نے مزاحمت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس وقت کمرے میں دو اور ہٹے کٹے کانسٹیبل بھی موجود تھے۔ میری یہ غیر متوقع حرکت دیکھ کر وہ دونوں میری طرف لپکے۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں کسی بچے کا بھی مقابلہ کر سکتا، لیکن اس وقت میرے اندر اچانک ہی ایک نئی طاقت ابھر آئی تھی۔ وہ دونوں کانسٹیبل جیسے ہی قریب پہنچے میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی، میری ڈبل کک نے ان دونوں کو ڈھیر کر دیا۔ سامنے کھڑا ہوا آفیسر خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنا بیلٹ اتار رہا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ آن ڈیوٹی کسی باوردی پولیس والے پر ہاتھ اٹھانا سنگین جرم ہے، لیکن میں بے گناہ تھا اور یہ پولیس والے تشدد کے ذریعے مجھ سے ایک ایسا جرم قبول کروانا چاہتے تھے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ لوگ میری کوئی بات سننے کو بھی تیار نہیں تھے۔ انہوں نے صرف مجھے ہی نہیں، دو بے گناہ عورتوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا تھا، مجھے تنگ آمد بجنگ آمد ہونے پر مجبور کیا تھا۔ آفیسر نے بیلٹ کا ایک سرا اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا اور بکل والی طرف سے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے اس کا وار اپنے الٹے ہاتھ کی کلائی پر روکا، بکل دو بال کھا کر میری کلائی پر لپٹ گیا۔ میں نے ہلکا سا جھٹکا دیا، آفیسر ایک قدم آگے آیا تو میں نے دائیں ہاتھ کا گونسا اس کے جبڑے پر جڑ دیا۔ وہ کرا اٹھا، میں نے بیلٹ کو پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس مرتبہ اس کی بغل کے نیچے گونسا رسید کر دیا۔ وہ بلبلا اٹھا، بیلٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب بیلٹ میرے قبضے میں تھا اور وہ تینوں میرے رحم و کرم پر۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے بلٹ چڑھا دیا اور ان تینوں کی دھنائی کرنے لگا۔ وہ تینوں چیخ رہے تھے، بیلٹ کے بکل نے ان تینوں کی کھال ادھیڑ دی تھی۔ آفیسر کے منہ سے بھی خون بہنے لگا تھا۔ مجھ پر سب سے زیادہ تشدد اسی نے کیا تھا۔ وہ تینوں فرش پر لوٹ لگاتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے، رحم کی بھیک مانگ رہے تھے، لیکن مجھ پر تو جنون طاری تھا، میرا ہاتھ نہیں رک رہا تھا۔ باہر شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرے خیال میں تھانے کا سارا عملہ اس کمرے کے سامنے جمع ہو گیا تھا۔ پہلے دروازہ زور زور سے دڑدڑایا جاتا رہا، پھر اسے توڑنے کی کوشش کی جانے لگی۔ دروازہ ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے آفیسر کو فرش سے اٹھا کر اپنا ہاتھ اس کی گردن پر لپیٹ دیا اور اسے ڈال بنا کر اپنے آگے رکھ لیا اور دیوار سے پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کا پٹ ٹوٹ کر اندر کی طرف گرا۔ وہ کئی پولیس والے تھے، دو اندر گھس آئے۔ میں اسی وقت چیخ اٹھا، رک جاؤ، آگے مت بڑھنا ورنہ اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ پولیس والے رک گئے۔ میرا اندازہ درست نکلا، تھانے کا سارا عملہ اس کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لوگ پھٹی پھٹی سی نظروں سے کمرے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ دو پولیس والے فرش پر پڑے تھے اور ان کا آفیسر میرے شکنجے میں تھا۔ انسپیکٹر بریندرا کو فون پر اطلاع دو، اگر وہ آدھے گھنٹے میں یہاں نہیں پہنچا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے چیخ کر کہا، تم اپنے جرم کو مزید سنگین بنا رہے ہو، بند کرو بکواس۔ میں چیخا، انسپیکٹر بریندرا کو فون کرو اور میں اسے کوٹری میں لے جا رہا ہوں جہاں دونوں عورتیں بند ہیں۔ اگر کسی نے کوئی حرکت کی تو اس کی گردن مروڑ دوں گا، سامنے سے ہٹ جاؤ۔ تمام پولیس والے سامنے سے ہٹ گئے۔ میں آفیسر کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا اور اسے گھسیٹتا ہوا اس راہداری میں آ گیا جس میں قیدیوں کی کوٹریاں تھیں۔ آفیسر کے گلے میں میری گرپ کچھ زیادہ ہی مضبوط تھی، اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلی ہوئی تھیں اور اسے سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی۔ تمام پولیس والے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، دو تین نے تو رائفلیں تان رکھی تھی۔ میں آفیسر کو الٹے قدموں گھسیٹتا ہوا دھنوں اور شوبھا والی کوٹری کے سامنے رک
گیا۔ میرے کہنے پر ایک سنتری نے تالا کھول دیا۔ میں آفیسر کو لے کر اندر داخل ہوا اور دونوں ہاتھ سے سلاخوں والا دروازہ بند کر دیا۔ سنتری باہر سے تالا لگانے لگا تو میں چیخ اٹھا، تالا مت لگاؤ، میں بھاگوں گا نہیں، لیکن اگر آدھے گھنٹے تک تم لوگوں نے بریندرا اور دوسرے آفیسر کو نہیں بلایا تو اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ وہ دو پولیس والے رائفلیں تانے راہداری میں کھڑے رہے اور باقی وہاں سے ہٹ گئے۔ میں نے آفیسر کو دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا۔ شوبھا اب بھی بے سدھ پڑی تھی۔ دھنو یہ سب کچھ دیکھ کر وحشت زدہ سی ہو گئی اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میں اس کا کندھا تھپ تھپاتا ہوا شوبھا کے قریب بیٹھ گیا۔ میں تم دونوں سے شرمندہ ہوں، میں نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو یہ تشدد برداشت کرنا پڑا۔ اگر تم لوگ شروع ہی میں آگے ایک لفظ مت بولنا ہمت سنگھ، شوبھا نے میری بات کاٹ دی۔ یہ سب کچھ ہم نے صرف تمہارے لیے نہیں، سچائی کی لاج رکھنے کے لیے برداشت کیا ہے۔ ہماری جان بھی چلی جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوگی۔ کاش دوسرے لوگ بھی اس انداز میں سوچ سکیں۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اور پولیس آفیسر کی طرف دیکھنے لگا جو ایک طرف پڑا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ میں دھنو اور شوبھا سے باتیں کر رہا تھا کہ آفیسر نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میں نے دروازے کو اندر سے بلٹ لگا دیا تھا۔ آفیسر کا ایک ہاتھ دروازے کی سلاخ پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ بلٹ کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنی جگہ سے اچھل کر اس کے اوپر جا گرا اور اسے سر پر گھونسے مارنے لگا۔ یہ آفیسر اس وقت ہم تینوں کی زندگیوں کی ضمانت تھا۔ اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا تو پولیس والے بھوکے بیڑیوں کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑتے اور ہمیں زندہ نہیں چھوڑتے۔ راہداری میں کھڑے ہوئے پولیس والے بھی دوڑ کر دروازے کے قریب پہنچ گئے۔ ایک نے میری طرف رائفل سیدھی کر لی۔ چھوڑ دو اسے ورنہ گولی مار دوں گا، وہ چیخا۔ تمہاری گولی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، البتہ تمہارا آفیسر کے جسم میں سوراخ ہو جائے گا۔ میں نے بھی چیخ کر جواب دیا، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تمہاری گولی چلانے سے پہلے ہی اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ پولیس والے نے رائفل نیچی کر لی۔ آفیسر نے اب دونوں ہاتھوں سے دروازے کی سلاخوں کو پکڑ لیا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ اس کی گردن پر لپیٹے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ایک بغل کے نیچے گھونسا مارنے لگا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں اسے گھسیٹتا ہوا دروازے سے دور لے گیا اور فرش پر پٹک دیا۔ دھنو نے لپک کر اس کے سر کے بال پکڑ لیے اور زور زور سے جھٹکے دینے لگی۔ یہی ہے، وہ چیخی، اس بدماش نے مجھے مارا تھا۔ میں نے دھنو کو پکڑ کر الگ کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس پر جنون طاری ہو گیا تو آفیسر کو اس سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس دوران میں ایک سب انسپیکٹر بھی دروازے کے سامنے آ پہنچ گیا۔ تم لوگ اپنے حق میں بہت برا کر رہے ہو، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے کہ ہمارے آفیسر کو چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے گا۔ میں نے تم لوگوں کو آدھے گھنٹے کا وقت دیا ہے، میں نے جواب دیا۔ اگر انسپیکٹر بریندرا اور دوسرے اعلیٰ پولیس آفیسر یہاں نہیں پہنچے تو تمہارے اس آفیسر کے جیون کا انت ہو جائے گا۔ انسپیکٹر بریندرا ہیڈ کوارٹر میں نہیں ہے، وہ اپنے گھر پر بھی نہیں ہے۔ ہم اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس تک ہمارا پیغام پہنچنے میں دیر لگ سکتی ہے، سب انسپیکٹر نے کہا۔ کوشش کرو کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس سے رابطہ ہو جائے، میں نے کہا۔ سب انسپیکٹر واپس چلا گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔